بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سینیٹر حامد خان نے اپنے مخالفین سے مدد کی اپیل کی ہے۔ کیا اسعد حسین رضوی صاحب کو اس کی مدد کرنی چاہیے؟ کیا اسعد حسین رضوی صاحب کو باپ کا درجہ ملنے والا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے اس ٹائم جو سب سے زیادہ جس کے چرچے ہو رہے ہیں وہ حافظ اسعد حسین رضوی صاحب کے ہو رہے ہیں۔ عمران ریاض جیسا آدمی ہو گیا وہ بھی اسعد رضوی صاحب کے ویڈیو کلپ شیئر کر رہا ہے، اور وہ ویڈیو کلپ کیا ہے کہ جو اسعد حسین رضوی صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں اور فوج کے مخالف اس نے ایک بیان دیا، اس بیان کو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے اس نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ جس وقت اسعد حسین رضوی صاحب وہ یعنی کہ بیان دے رہے تھے اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ پورے پاکستان کے ظلم گنا رہے تھے، لیکن ان کو تحریک لبیک کا ظلم یاد نہیں آ رہا تھا۔ تحریک لبیک کے اوپر جو ظلم ہوا، جو مظلوم ہے وہ یاد نہیں آ رہے تھے ان کو۔ اے پی سی ہو گیا، لال مسجد ہو گیا، 25 مئی پی ٹی آئی کا ہو گیا، ڈی چوک ہو گیا، سب یاد تھے، لیکن یاد نہیں تھے تو رحمت العالمین مسجد یاد نہیں تھی، یتیم خانہ چوک نہیں جاتا، حویلیہ میں جو عاشقان رسول کے اوپر گولی چلائی گئی وہ ان کو یاد نہیں تھا۔ تو یعنی کہ ان کو اتنا بغض ہے تحریک لبیک سے، باوجود اس کے کہ اسعد حسین رضوی کھل کے ان کی حمایت کر چکا ہے۔ اب ناظرین، جب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر چرچے ہو رہے ہیں تو اب وہاں پھر تحریک لبیک، تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم بے وقوف ہیں تو دنیا بے وقوف ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں، تو ایسا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ وہ ساتھ ساتھ اسعد حسین رضوی صاحب کی تعریف کر کے خود اپنی جہلیت اور اپنی منافقت ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سب کے اوپر ناظرین بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں حامد خان کی۔ حامد خان ناظرین جو پی ٹی آئی کا سینئر رہنما ہے اور سینیٹر بھی ہے، اردو پوائنٹ نے یہ خبر شائع کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر حامد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی چوک آپریشن میں جان بحق افراد کی لاشیں لینے کے لیے کارروائی نہ کرنے کا بیان حلفی لیا گیا۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سب عہدے اور لالچ کو ٹھکرا کر ملک کو بچائیں، ملک بچانا ہے تو ملک کا آئین بچانا پڑے گا۔ نواز شریف کو نائل کرنے والے جا چکے ہیں، آپ اداروں سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو، وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ عدالتیں نہیں ہوں گی تو ملک فوجی عدالتیں ہوں گی، بلکہ فوجی عدالتیں ہوں گی۔ ناظرین لمبا چوڑا اس کا بیان ہے، لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اس نے بیان دینا تھا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھئی ڈی چوک آپریشن میں جان بحق افراد کی لاشیں لینے کے لیے کارروائی نہ کرنے کا بیان حلفی لیا گیا۔ اب کس سے لیا گیا؟ ناظرین پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے کسی اور بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ عام شخص ہے، بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، وہ کسی نہ کسی پارٹی سے اس کی وابستگی ہے، کسی نہ کسی پارٹی کو وہ اس کا وہ پسند کرتا ہے۔ اب بیان حلفی اس نے لیا تو یقیناً پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے لیا گیا ہوگا یا وکلا سے لیا گیا ہوگا۔ وکلا سے اس کا خطاب تھا تو ہم وکلا کو لے لیتے ہیں۔ وکیلوں سے لیا گیا ہے، جو وکیل پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا کچھ تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں، کچھ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، کوئی بھی ہے۔ اب جو مخالفین ہیں ان سے تو حلف لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا کیس نہیں لڑنا ہے تو وہ کیوں لڑے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک بہت بڑی ٹیم ہے وکلا کی، تو یقیناً ان سے حلف لیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کوئی کیس نہیں لینا ہے کہ جو لاشیں گری ہیں ان لاشوں سے یعنی کہ آپ ان کا یعنی کہ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو کن سے حلف لیا گیا؟ پی ٹی آئی کے وکیلوں سے لیا گیا۔ اب اس نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ آواز کون اٹھائے؟ ظلم کرنے والے آواز اٹھائیں یا ظلم کروانے والے آواز اٹھائیں یا تحریک لبیک آواز اٹھائے کہ بھئی ایسا ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم کیا تھا پی ٹی آئی نے کبھی اس کی انہوں نے معافی مانگی ہے، شرمندگی کسی موڑ پہ ظاہر کی ہے، یا کہیں ان کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ان کا جو یعنی کہ لیڈر ہے یا عام کارکنوں نے کہیں بھی یہ کہا ہے کہ یار ہاں واقعہ تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا؟ ایون کہ تحریک لبیک کے اوپر جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کا وہ نام لینے کے لیے راضی نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسا یعنی کہ وہ محسوس کراتے ہیں کہ یعنی کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ اتنے شہید ہوئے۔ تو وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنے مخالفین جو کر رہے ہیں وہ تو نہیں کریں گے،
اور اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑی جو ایک وکلا کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، تو وہ تو تحریک لبیک کے ساتھ ہے. تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ اب ان کو، ہاں اگر انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، کسی موڑ کے اوپر اگر ان لوگوں نے یہ شرمندگی ظاہر کی ہوتی کہ یار ہاں کاش ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم معافی چاہتے ہیں، جیسا کہ کئی بار عمران خان اپنے یو ٹرن سے معافی مانگ چکا ہے کہ ہاں باجوہ کو لگانا میری غلطی تھی، ہاں فلاں کے اوپر اعتبار کرنا میری غلطی تھی، ایم کیو ایم کے اوپر اعتبار کرنا مختلف کو کرنا. تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یار پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو گیا ہے بس مجھ سے غلطی ہو گئی. کبھی ایسا عمران خان نے کہا نہیں کہا. اس کے باوجود بھی سعد رضوی نے اس کے حق میں کئی بار آواز اٹھا چکے ہیں. تو میرے خیال میں کہ کیا سعد رضوی کو اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے، یہ تو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں اصل جو سعد حسین رضوی صاحب کے چرچے ہو رہے ہیں کس کے اوپر، پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر. باپ کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ بدقسمتی اس کو کہیں یا جہلیت کہیں یا کچھ بھی کہیں، پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بھی آدمی اگر کھل کے بیان دیتا ہے تو یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اس کو باپ کا درجہ دیتے ہیں. اور وہ کس نے دیا تھا؟ عمران خان نے دیا تھا، بعد میں شہریار افریدی نے بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی فوج ہمارے باپ کی جگہ ہے. تو اسی حساب سے ایک بیانیہ بن گیا کہ جس کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں کھل کے اس کو باپ کا درجہ دے دیتے ہیں. تو اس وقت وہ تو سعد حسین رضوی صاحب کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کون سا کلپ وائرل کر رہے ہیں؟ وہی جو سعد حسین رضوی صاحب کا کلپ ہے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی سنایا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بجٹ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ غریب لوگوں کے اوپر گولی چلائیں، یعنی کہ فوج کے خلاف اس نے بیان دیا. اس کلپ کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا، ایون کہ عمران ریاض جیسا آدمی ہو گیا اور ارسلان بلوچ پی ٹی آئی کے بہت ہی ایکٹیو اور بہت زیادہ یعنی کہ سبسکرائبر رکھنے والے، وہ کھل کے یعنی کہ سعد حسین رضوی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. اور تعریف کس لیے کر رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی نے سچ بولا ہے. کیا سچ بولا ہے؟ فوج کے خلاف، کہ بھائی فوج کو سعد رضوی نے کہا ہے کہ آپ کو گولی نہیں چلانی چاہیے کیونکہ ہم آپ کو بجٹ دیتے ہیں. بجٹ ہم آپ کو اس لیے نہیں دیتے کہ آپ یعنی کہ کارکنوں کے اوپر گولی چلائیں. تو وہ اس بات کو سیریس لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سعد حسین رضوی صاحب نے اچھی بات کی ہے اور صحیح فوج کو اس نے جواب دیا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ اتنے جہل اور بیوقوف ہیں کہ بھئی سعد حسین رضوی صاحب کا جو آپ کلپ سنا رہے ہیں، سعد رضوی صاحب کے بیان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ اس نے ٹھیک کہا، اس نے کہا میں ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک سعد رضوی صاحب نے جواب دیا ہے، لیکن اس 16 منٹ کے کلپ میں جس سے وہ کلپ لیا گیا ہے، اس 16 منٹ کی ویڈیو میں 2 منٹ سے بھی کم اس نے ایسا بیان میں ٹائم لگایا. نہیں تو اس نے 14 منٹ میں آپ کو سمجھاتا رہا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سمجھاتا رہا کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ غلط شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہم کو مٹھی بھر کہتا تھا، آپ اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، آپ اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، سچے عاشقان رسول کے اوپر گولیاں چلائیں. یعنی کہ 14 منٹ کا سعد حسین رضوی صاحب کا بیان جو یوتھیوں کے لیے ہے، جو عمران خان کے لیے ہے، جو عمران خان کی قیادت کے لیے ہے، وہ ان کو نظر نہیں آیا. لیکن وہ کلپ نظر آ گیا کہ دیکھو جی سعد رضوی صاحب نے فوج کو کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم سعد حسین رضوی صاحب کے دوسرے جو 14 منٹ کا بیان ہے، ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یہ ہے ناظرین ان لوگوں کی سوچ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ چیز نہیں سننی چاہیے جو آپ سننا چاہتے ہیں. ہمیشہ وہ بات سنو، وہ ویڈیو سنو جو آپ کو سننی چاہیے. من پسند کا بیان، من پسند کی چیز لے کے آپ خوش منا اور دوسرے کو آپ ضائع کر دیں گے، بھئی دوسرے کو کوئی مقصد بھی نہیں ہے. تو اس وقت ناظرین میرا جو مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے کہ اگر 1-2 دن میں سعد حسین رضوی صاحب ایک اور کوئی بیان دے دیتے ہیں عمران خان کے حق میں یا فوج کے خلاف، تو برکب اس کو باپ کا درجہ یہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ان کا تو کوئی اپنا سوچ اور عقل تو ہے نہیں. بس وہ تو اب میں زیادہ چلو ایک بات تھی وہ اچھی نہیں لگتی ہے. برکب یہ اس ٹائم ان کا یہ حال چل رہا ہے. برکب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ